أنت أحلو ولا تفعل بنا ما نحن أحلو اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يوم هذا وفي كل يوم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يوم هذا وفي كل يوم شهداء ملت جعفریہ حاضرین جشن مرحومین جتنے لوگ اندام احترام قدم سخنے آئے اس جشن میلاد تمام معاملین مرحومین اور جتنے موالیان حیدر کرار پچھلے سال حصہ بارشوں میں ڈال لیکن زندگی کو لگنے کی قبریں میں سکتے ہیں حاضرین محفل بانیان محفل اور تمام مومنین مرحومین کی بلندی درجات وسط فاتحہ تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بث هاتين الشجرتين إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى محمد ان دوئنی قبولیت واسطے بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ہمارے ذکر کی بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على وليه وخليفته وميمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وقته وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وعاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل الإرشاد بسم الله
الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی آقا میرے بیٹ انتہائی محترم و معزز سامعین، خدائے لم یزل ولا یزال نے اپنی دار کتاب حضرت انسان کو لوگ چند سوالات پوچھیں. الہی فرمائے حل یستوی الاعمی والبصیر، اے انسان میں دن و اشرف مخلوقات بنائے، عقل و شعور جیسی نعمت عطا فرمائیے، تنہائی بیٹھ سوچ غور و فکر کر اور اس سوال کا جواب دے. کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ واہ واہ سبحان اللہ. حل یستوی الظلمات الی النور، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ تفسیر کی زبان جس کو استفہام انکاری صدے دن کہ کریم اللہ نے سوال دے نال اس کا جواب بھی خود دیتے. تیری عقل، تیرا فہم، تیرا ادراک، تیرا شعور، تیری فکر، تیری سوچ اس نتیجے دے پہنچی دن اور رات برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، اندھا اور بینا برابر نہیں. فرمایا پھر تعصب دی عہدہ مدار جاہل نہ بن، اس بات کا بھی اقرار کر عالم تے جاہل برابر نہیں، معصوم اور غیر معصوم برابر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی علیہ السلام. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ خالق کے پیغام دے رہے جو عالم اور جاہل برابر نہیں. علماء نال جہالہ والا رویہ اختیار نہ کر، کسی جاہل نو عالم دی مسند تے نہ بیٹھا، معصوم نال غیر معصوم والا رویہ اختیار نہ کر، کسی غیر معصوم نو معصوم دی منزل تے نہ بیٹھا، بلکہ اس بات کا اقرار کر عالم دا اپنا مقام، جاہل دی اپنی منزل، معصوم دی اپنا مقام، غیر معصوم دی اپنی منزل. میں آج دے دن دی مناسبت نال اس نقطے دی طرف متوجہ کرنا چاہنا. امیر المؤمنین مسند پیغمبر دے وارث ہیں، امیر المؤمنین خلیفتہ بلا فصل ہیں، امیر المؤمنین آقا دا صدیق اکبر ہونا، فاروق اعظم ہونا، مسند پیغمبر دا وارث ہونا، یہ دی وجہ یہ نہیں جو علی داماد رسول، علی زوج بطول، علی حسنین جیسے پتران دے باپ، یعنی امیر المؤمنین دے سبب عظمت دا یہ نسبی رشتے نہیں. البتہ اگر توجہ بیٹھے ہو تو یہ نسبی رشتے ہوئے جنہیں اللہ نے کائنات دے سوائے علی دے کہنوں عطا ہی نہیں فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. داماد رسول ہونا، زوج بطول ہونا، حسنین جیسے پتران دا باپ ہونا، یہ او فضیلت جڑی سوائے امیر المؤمنین دے کائنات دے اللہ نے کسی نو عطا نہیں فرمائی. لیکن مسند پیغمبر دا وارث ہون دا سبب میرے آقا دے نسبی رشتے نہیں، بلکہ مسند پیغمبر دا وارث ہون دی وجہ جو بعد از پیغمبر کائنات دے نہ کوئی علی جیسا عالم ہے، نہ کوئی علی جیسا شجاع اور بہادر ہے. سبحان اللہ. یا علی یا مجھے فرمائیے جناب علی کیسے عالم ہیں؟ خود میرے آقا فرمائیں علمنی رسول اللہ زبا زبا، میں سردار انبیاء نے ایک علم منتقل فرمائے جویں کوئی پرندہ اپنے بچے کو چوگ منتقل کرے. علمنی الف بابا من العلم، میں ہزار
مسکرا کے میرے آقا فرماتے ہیں علی ظاہر دا بھی عالم علی باطن دا بھی عالم سبحان اللہ سبحان امیر المؤمنین دی عظمت کا سبب وہ ہے علم علی فضیلت امیر کائنات وہ ہے علم علی اور علم دا مقام پنجویں آقا کو لکے بندے پوچھے مولا علم امامت دی حد علم امامت دی حیثیت و ماہیت مگر انہوں آقا فرمائے کہ اللہ دا قرآن پڑھے دی آقا پڑھے فرمایا تخت بلقیس والا واقعہ پڑھے ملکہ سبا دا تخت منگائے جناب سلیمان ارے جی مولا پڑھے فرمایا قرآن آدھے جدا ملکہ سبا بلقیس دوریے نا اللہ دا نبی بیٹھے آدھے لوگاں تو کون ہے جڑا ملکہ سبا دا تخت دے آمن تو پہلے میرے دربار پہنچائے سبحان قرآن آدھے قال افریت من الجن جنہ جو ایک سردار اٹھے جنہ نا سب جو بڑا سلطان اٹھے آدھے آنا دی کا وہی مولا میں لے آنا اللہ دا نبی پوچھے کتنی دیر قرآن گواہ ہے آدھے قبل ان تقوم من مقامک اے اللہ دے نبی اپنے مقام تو اٹھو اور بیٹھو اٹھن دے باہن دی دے تخت بلقیس تو نے دربارے تو جب بیٹھو تا اللہ دا لاڈلا نبی فرما رہے نا زیادہ دیر ہے اس تو بھی پہلے میرے محترم خدا اندازہ لگاؤ جتنی دیر بات کر رہے ہیں اللہ دے معصوم نمائندے اس تو تا کم وقت لگیا نہ اٹھا اور بیٹھانے لیکن نہ کوئی عظمت دا سامنا چاہتے فرمایا نہ زیادہ میرے اس تو بھی پہلے ان قرآن دے قال الذی انہو علم من الکتاب ان اٹھے جن وسا کتاب دا تھوڑا جیا علم عطا سبحان اللہ جن وسا کتاب دا جزوی علم کتاب دے تھوڑے جے حصے دا عالم ادھے آنا تھی کبھی مولا میں لے آنا اللہ دا نبی بیادے کتنی دیر آدھے آنکھ جھپ کر دیئے سبحان اچھا آنکھ جھپ کر میں جو کھیرے میں دیئے سیکنڈ دا بھی کچھ حصہ ایک سیکنڈ بھی نہیں آدھے مولا آنکھ جھپ کو تخت بلقیس تھوڑے دربار اگر بات یاد ہوئے سائن جس کچھ ہے علم امامتی حیثیت ماہیت حقیقت حد پنجویں آقا فرمانے اتنا دسا کیا تخت بلقیس آئے یا نہ بولا قرآن آدھے آئے پنجویں آقا مسکرا کے فرمانے دسا سکتے لے آمن والا کون ہاتھ کیڑے علم نال منگایا سبحان اللہ اب چکر نہیں دے رہی تخت بلقیس کون لے آمن والا علم کیڑا ادھے مولا دسا فرماؤ حجت خدا سب نفس نبیانی مسند دا پنجوہ بھارس توڑے میرے آقا فرمانے لے آمن والا ہا آسف بن مرخیہ ایہا وسیع سلیمان نبی اللہ دے ہم دے حدر اسماء آزم انہاں دے حدر اسماء آزم جو اللہ نے ایک اسم آزم عرشہ دے خزانے کے رکھے بہتر اسماء آزم اللہ نے دنیا دے اتارے انہاں بہتر اسماء آزم جو آصف بن مرخیہ وسیع سلیمان نبی ایہا ایک اسم آزم دا عالم ایک اسم آزم دی اتنی طاقت ہے آنکھ جھپکر نہیں دے رہے او یمن سبا ملکہ بلقیس دا تخت جناب سلیمان دی خدمت پیش کی کر میرے آقا مسکرا کے فرمائے او علم امامت دا سوال کرنے والا او آصف بن مرخیہ میں محمد باقر او وسیع سلیمان میں وسیع محمد فرمایا او ایک اسم آزم دا عالم اللہ نے علی اور اولاد علی نو 72 اسماء نعرہ تکبیر ہاں فرمایا اس ایک اسم آزم دا عالم یہ دی طاقت اتنی ہے جو آنکھ جھپکر نہیں دے رہی تخت بلقیس دربار سلیمان ہے تو ایک اسم آزم دا عالم علی اور اولاد علی نو اللہ نے 72 اسماء آزم دا علم عطا پیارا جملہ استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ سے قبلہ فرمائے دیا یقینا نامی روح نو ثواب ہوسی اور فرمائے دیا 5 12 14 نے علم دی حد متعین کرنا یہ تیرے اور میرے بس دی بات نہیں آل محمد علم دستے پیمانہ مقرر کرنا یہ تیرے اور میرے
دی بات نہیں وجہ وہ فرماتے ہیں عطا کرنے والا اللہ لین والے 14 قبلہ فرماتے ہیں دیون والا بخیل نہ لین والے دے ظرف کمی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ فرمایا عطا کرن والا بخیل نہیں لین والے دے ظرف کمی نہیں یا دیون والا جان دے جو عطا کتنا کیتس یا لین والے جان دے جو ملیا کتنے تیرے اور میرے بس دی بات نہیں ایک کو بات ملحوظ خاطر رکھ اللہ دا علم ہے علم ذاتی آل محمد دا علم ہے علم وحدی ذاتی ہو دا علم ہو دا جڑا اپنے علم نہ کہندا محتاج ہوئے نہ اس دی کوئی حد ہوئے اللہ دا علم ہے علم ذاتی آل محمد دا علم ہے علم وحدی فقط ایک فرق رکھ آل محمد محتاج ہے نہ مگر کہندے کسی کائنات والے دے محتاج نہیں کسی استاد دے محتاج نہیں کسی محدث دے محتاج نہیں کسی عالم دے محتاج نہیں حتیٰ کہ 1.25 لاکھ انبیاء دے بھی محتاج نہیں 5 12 14 محتاج ہیں اپنے خالق دے کائنات محتاج ہے 14 دے دروازے نعرہ حیدری سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلند کر صلوات میرے محترم سامعین عبداللہ ابن عباس حبر الامہ مفسر قرآن شیعہ سنی علماء دے اگر عبداللہ ابن عباس کی روایات کا مطالعہ نہ کیا جائے قرآن سمجھ نہ سی جو پیغمبر کی دعا عبداللہ ابن عباس شاگرد ہے حسنین دا بابا استاد ہے عبداللہ ابن عباس کو رکے بندے پوچھے امیر المومنین اور تارے علم دا تقابل کیا عبداللہ ابن عباس مسکرا پہ اہل سنت علماء لکھے ابن عباس مسکرا کیا دے علی اور میرے علم دا کیسا تقابل آدھن امیر المومنین نے مقابلے میرے علم دی حیثیت ایمیں ہے یہ میں سمندر دے مقابلے کی قطرے دی حیثیت ہائے 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 مرحبا مرحبا اس کا علم قطرہ ہے امیر المومنین علم دا بہرے بے کنار یہ ابن عباس کرے آدھے بڑا دل چاہتا ہے آج قرآن پڑھاؤ آج تفسیر قرآن پڑھاؤ دولے اور میرے آقا نے اللہ اکبر ساتھ دولے کے پہلا تھا بچھا ابن عباس نے انتخاب کر کے بھادو پکڑ کے جنت الوکیل اٹھوئے ابن عباس خدا نے نشانی نماز دے بعد قبرہ دیا تھے کے بسم اللہ دی تلاوت کر کے عالم علم لدنی تفسیر شروع کی تھی رات دھم گئی نماز شب کا وقت ہو گیا حسنین کے بابے نے ٹھنڈا سا بھریا ٹھنڈا سا بھر کے فرمانے ابن عباس کاش رات کے دامن کوئی گنجائش ہو گیا علی بسم اللہ دی تفسیر مکمل کرے ہاں ابن عباس حیران ہو گیا رہے ہیں مولا رات دھم گئی بسم اللہ دی تفسیر مکمل نہیں ہوئی سوالہ نبیہ دا وارث مسکرا میں دے ابن عباس تیرے دیا شاگرد سو دیا تھک سکتے علی بیان کر دیا نہیں تھک سکتا لو شیر دو لہو کر دو سبین بھئیرن میں تفسیر فاتحہ دے دار میں علی ہوا لکھن والا سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھا 70 اونٹ بوجھ نہ اٹھا سکتا ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان میں علی ہوا لکھن والا پورا قرآن نہیں فقط سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھا فرمایا 70 اونٹ بوجھ نہ اٹھا سکتا اور آغا آیت اللہ ناصر مکارم شرابی ڈھیر سارے مجتہدین دے ایک جماعت نے مل کے تفسیر نمونہ اس عالم دین دی نگرانی تاریخ دی کی سورہ زخرف دی تفسیر ہے انہاں جملہ تاریخ فرمایا سرکار ابو ذر امیر المومنین نماز شب پڑھن جا رہے حضرت نے لکھے جناب ابو ذر نے چیونٹیاں تے در تے ادریاں کٹھیاں زمین دا چہرہ نظر نہیں آ رہا جناب ابو ذر کیا دن ہے مولا کیڑا کریم ہے اللہ
جڑے نہ چونٹیاں دی تعداد نہ جان دے تو جب ویکھو تو مشکرائے سوا لاکھ نبیاں دی بھاگنا والے عالم علم لدنی امیر المومنین آقا فرمانے ابو ذر دی یہ تعریف نہ کر اور کیوں فرمایا او دے دتے ہوئے علم نال او دے دتے ہوئے علم نال انہاں دی تعداد تے میں علی بھی جاندا بلکہ اتنا بھی جاندا جو نر کتنے تے مادہ انہانی تعداد تا میں علی بھی جاندا بلکہ اتنا بھی جاندا جو انہانے کے نر کتنے ہیں دماغا کتنے ہیں بولا وہ کیویں تعریف کرا فرمایا انہی تعریف کرنا چاہنا ہے کہ آپ کتنا کریم ہے واللہ جو ایسی لطیف مخلوق خلق فرمائی خالق دی حیثیت ہے اس واسطے میرے محترم تر امتیاز تیرے مذہب دا تر امتیاز علم ہے تیرے مذہب دی خوبی علم ہے 1400 سال تو تیرے علم دی تیرے مذہب دی بقا دا ذریعہ علم ہے آل محمد دی فضیلت دا سبب علم ہے جدی کائنات کو ضرورت پئیے آل محمد دے دروازے تے جھکنا پئے اور دائیں بزرگان ملین دے بڑے خوبصورت جملے قبلہ حدیثہ فرمائے انہیں شکر خدا کر اللہ نے علی جیسا عالم عطا فرمائی اللہ نے علی جیسا عالم امام عطا فرمائی اگر علی جیسا عالم امام نہ ہونا خدا جانے علم دی خیرات واسطے کس کس بھکاری دے دروازے دے ہاتھ پھیلانے ہوندے لیکن اس کریم نے کائنات کو بے نیاز کر چھوڑے آل محمد غلامی عطا کر اور اس واسطے بہت خوبصورت جملہ اس عید حالنا مناسبت بھی رکھ دے شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس صاحب قبلہ اللہ مقامہ الشریف اور محسن ملت قبلہ فرمینے ہوتے ہیں 5 12 14 سردار ایسے ہیں 5 12 14 حادی ایسے ہیں 5 12 14 راہبر ایسے ہیں وہ فرمینے ہیں گھر نہیں بازار ہوئے بد کمرہ نہیں چوک ہوئے اپنا نہیں غیرانہ مجمع ہوئے 50 100 ہزار نہیں لکھا نہیں دماغ ہوئے گلی بازار چوک لکھا غیرانہ مجمع انہا 5 12 14 دا نام ہے دے شرم نہیں آمی سر فخر نہ بھولد ہوئے اور انہی وجہ کیا ہے غیرانہ مجمع سر اچھا کر کے انہا 5 12 14 دا نام کیوں جا سکتے ہیں شیخ جامع فرمینے ہیں وجہ یہ ہے یہ 5 12 14 سرداری ایسے نہ انہاں نے کردار کمی نہ انہاں نے صفات کمی نہ ذات دے کمی سبحان اللہ ہادی اور راہبری ایسے 5 12 14 سرداری ایسے نہ انہاں نے کردار کمی نہ انہاں نے صفات کمی نہ ذات دے کمی بلکہ اللہ نے سرداری و عطا فرمائے جنہاں نے اولین و آخرین نہ سردار بڑا کے دنیا دے تو یقیناً آل محمد دروازے تے جھکنا یہ فضل خدا بندی ہے انہاں دی معرفت نصیب ہونا یہ توفیق خدا بندی ہے اور ساری زندگی سر سجدے رکھ استاد علماء علامہ محمد یاشا سے قبلہ دے جملے ساری زندگی سر سجدے رکھ اس نعمت کا شکریہ ادا کر جو علی جیسا امام عطا فرمایا قبلہ فرمانے سارے زندگی دا سجدہ تھوڑے سبحان محمد محبت والی نعمت عظیم ہے تا قبلہ مسکرا کے فرمانے او بندہ خدا زندگی لمبی ہوگی اولاد مدھی نہ ہوگی بیوی فرما بردار نہ ہوگی تے دل چ علی نہ ہوگی فرماتے ہیں جمع نہ ہوگی زندگی لمبی ہے اولاد مدھی نہیں بیوی فرما بردار نہیں دل علی دی محبت نہیں فرماتے ہیں جمع نہ ہوئے ہاں اگلے جملے ارشاد فرماتے ہیں زندگی مختصر ہوگی اولاد مدھی ہوگی بیوی فرما بردار ہوگی ایک ڈاکدہ ہوگی ایک ڈاکدہ نہ ہوگی دل چ علی ہوگی اور جانا کیا فرمانے ہیں میرا پیر علی کتابی شکل ہوئے قرآن ہوئے سیدھا دے امان
شکل ہویا قرآن ہویا قرآن جسمانی شکل ہویا میرا پیر علی ہویا اور قبلہ و کعبہ فرمینے ہیں سوا لاکھ انبیاء دے کمالات ایک نقطے دے اکٹھے کر میرا پیر علی بن دے ایک امیر المومنین دے کمالات منتشر کر سوا لاکھ انبیاء دے کمالات بن دے سوا لاکھ نبیاء دا وارث ہے علی عالم کثرت دے دیکھنا چاہنے سوا لاکھ انبیاء دی سیرت دا مطالعہ کر عالم وحدت دے دیکھنا چاہنے ایک امیر المومنین دی زیارت کر تاکہ پیغمبر اعظم بغیر وحی خدا دے نہ بولنا نہ نبی فرما رہے من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ جیڑا بندہ آدم دا علم لکھنا چاہے نوح دا صبر لکھنا چاہے موسیٰ دا علم لکھنا چاہے عیسیٰ دا زہد لکھنا چاہے یوسف دا حسن لکھنا چاہے داؤد دا انصاف لکھنا چاہے سلیمان دی حکومت لکھنا چاہے ابراہیم دی خلت لکھنا چاہے اسماعیل دی عظمت لکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فرمائے میرے بھرا علی دے چہرے دی زیارت کرتا جا سوا لاکھ نبیاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری بابا جان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی یہ جناب 14 دی عزت و عظمت کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ نے ہادی اور رہبر ایسے عطا فرمائے اللہ نے سردار ایسے عطا فرمائے کن بار بار عرض کر رہا انہا 5 بارہ 14 دی فضیلت دا سبب علم شجاعت پیغمبر دے بعد علی اور اولاد علی جیسا نہ کوئی کائنات دے عالم نظر آدھے نہ کوئی شجاع اور بہادر نظر آدھے ایک مصری ہے سنت عالمین محمود العقاد انہوں نے کتاب ہے عبقریت الامام اپنی کتاب عبقریت الامام لکھے گئے یہ مصری ہے سنت عالمین وجن میں تاریخ کا مطالعہ کیتا ہے 32 ایسے علوم ہیں 32 ایسے کلاسیفیکیشن ہیں علوم برانچز آف سائنس 32 ایسے علوم ہیں یہ سنی آنے والے امیر المومنین تو پہلے دنیا جنہ علمہ دا وجود نہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے علوم ہیں جو کائنات امیر المومنین تو پہلے علم نظر نہیں آتے ان علوم دی بنیاد رکھن والا حسین دا باب ہے میں آدھائی دا مصری اہل سنت عالم محمود دا نظری ہے ورنہ کائنات دے ہر علم دی بنیاد تلاش کر باب العلم نظر آسی بے شک کائنات کو علم سکھانے والے کائنات کو معرفت لگا کرنے والے کائنات تک علوم پھیلانے والے یا علی ہے یا اولاد علی بے شک میں جملے کی طرف متوجہ کرنا چاہنا اور پیغام ضروری عرض کرنا چاہنا میرے محترم سامعین آج بھی حضرت علوم حضرت کلام تاج البلاغہ کی صورت موجود امیر المومنین آقا دا بلکہ اگر ان آقا جو امیر المومنین دیا پڑھی ہوئی مجلسہ دی ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے اور امیر المومنین آقا دینا پڑھی ہیں مجالس دی ریکارڈنگ سی ڈی دنا ہے نہج البلاغہ جتھے کدائی موضوع توحید ہے کدائی نبوت ہے کدائی امامت ہے کدائی آل محمد دی شان ہے کدائی آخرت ہے کدائی دنیا ہے کدائی مقام انبیاء مقام قرآن اپنے گریبان اتحادی بھائی ایک جملہ کرنا چاہنا ابن ابی الحدید سنی عالم معصوم نہیں مندہ امام نہیں مندہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا لیکن ابن ابی الحدید آلے حضرت خطبہ ناج البلاغہ دا جسے الحاق و متقاصر سورت التقاصر دی تفسیر بیان کی دیئے نا حسنین دے بابے یہ اہل سنت عالم آدھے میں زندگی دے 50 سال ہے حضرت خطبہ 1000 مرتبہ تلاوت سبحان اللہ سبحان یہ ابن حدید آدھے 50 سال 1000 مرتبہ میں امیر المومنین دے خطبے دی تلاوت
اور جدے میں حضرت خطبہ پڑھے میں تو انج لگے نورانی ممبر تے تشریف فرمائے حسنین دا بابا سامنے میں ابن ابی الحدیث شاگرد بن کے بیٹھا تے گویا کہ امام ہر واری انج فرما رہے ہوئے ابن ابی الحدیث ہن تے سمجھ آ جو دنیا دی حقیقت کیا ہے. اور اپنے اپنے گریبان جاتی پائیے تیرا پیغام عرض کرنا چاہنا آج دے دن دی مناسبت نال ایک سنی عالم آدھے میں حضرت ایک خطبہ 1000 مرتبہ تلاوت کیتے میرے دلے کے آخری علادات تک مومنین مومنات موالیان حیدر قرار میری بہنہ بیٹیاں ماما تشریف فرمائے میرے جوان عزیز دوست بھائی بزرگ تشریف فرمائے اپنے اپنے گریبان دیہاتی پائیے کیا میں نہج البلاغہ ڈٹھا بھی ہے پڑھنا تو بات کی بات ہے. کیا میرے گھر نہج البلاغہ موجود ہے؟ کیا میں زندگی نہج البلاغہ جب کوئی خطبہ پڑھے بھئی اعلان ہوئے آج جیشن ہے 2-3 افراد پڑھا جانا کتنے دور دور کو میں چہرے دیکھ رہا سینکڑوں نہیں تعداد ہے بچے مستورات شامل کرو ہزاروں نہیں تعداد ہے موالیان موجود ہیں جو 2-3 بندے فکر محمد والے محمد کرے سے اثر 14 نشان سنیے 14 نافرمان سنیے. اگر اعلان ہو جائے قرآن مقام دیا امیر المومنین مجلس پرسن قرآن مقام دیا حسنین دے بابے دا موضوع توحید ہو سی آج امیر المومنین نبوت دے مجلس پرسن آج حسنین دا بابا امامت دے مجلس پرسن آج حسنین دا بابا تجارت دا اصول دا سیسن آج حسنین دا بابا حکمرانی دے اصول دا سیسن 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر دا کوئی فرد ہے ڈال رہے ٹکٹ خرید کے 1000 میل سفر کر کے سن سی امام دی مجلس لیکن میں آدھا نہیں کہ سارا زبانی دعوے اگر تو سننا چاہے تو امیر المومنین یا مجلسہ دا آج بھی موجود ہے. امیر المومنین دی انہوں پڑھی ہوئی مجلسہ دا نام ہے نہج البلاغہ. سبحان اللہ. جسامین کو چھوڑ دے ہو سامنے صفحے اللہ دیبان آدم چھوڑ دے ممبر دے آنے والا شاہیوان کو لے کے سرگودا تک سرگودا کو لے کے پورا پنجاب کے بعد پورا پاکستان چھوڑ دے خیر ملک اپنی تحصیل اپنا ضلع اپنا صوبہ اپنے ملک دے ذاکرین علماء خداوند واعظین اشرا پڑھن والے کو حلف لے کے کچھ کتنے لوگوں نہج البلاغہ پڑھے ممبر دے آمن والے کتنے لوگوں نہج البلاغہ دٹھے ممبر دے آمن والے اپنی زندگی کتنے نہج البلاغہ دے جملے لوگوں نے سامنے دسے یقیناً جواب مایوس کن ہو سی تینوں 98% لوگ ایسے جنہاں نے گھر نہج البلاغہ نہ ہو سی جنہاں دی گڈی نہج البلاغہ نہ ہو سی جنہاں دی گفتگو نہج البلاغہ نہ ہو سی جنہاں کدی کلام معصوم نہ پڑھے ہو سی نہ تینوں دستے ہو سی. پھر ڈاکٹر شریعت بھی یہ بات مننی پوسی ڈاکٹر علی شریعت بھی آدھر علی کل بھی مظلوم ہن علی آج بھی مظلوم ہے علی کل اس واسطے مظلوم ہن جو علی موجود ہن بات سنن واسطے تیار کوئی نہ علی آج مظلوم ہے جو علی دا کلام موجود ہے نہ کوئی پڑھن واسطے تیار نہ کوئی سنن واسطے تیار. شاید ایک تک جملہ آخنا چاہتا شاید میری ملت یہ بدقسمتی میرا مسلک ہے جڑا علماء دا عقیدہ جاہل بیان ہے میرے ملت اور مسلک دی بدقسمتی جڑا آپ ناظرہ قرآن نہیں پڑھیا جنہوں اپنی نماز دے مسائل یاد نہیں وہ علماء دا عقیدہ دسے نہ بیٹھو دے فلانے دا عقیدہ ٹھیک ہے فلانے مولوی دا عقیدہ ٹھیک نہیں. یہ بدقسمتی میں صرف اس مسئلہ کی جو نظر آ رہی ہے جیدہ ترہ امتیاز ہی علم قائدات نے ہر مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث مقلد سلفی نجدی ہر کوئی اپنے علماء ساڑھے علماء نے نظریہ ساڑھے علماء دسینے ساڑھے علماء کئی علماء نے جو بھی آنکھیں لوگ من گئے ایک میرا مسلک بدقسمتی ہے نہ قرآن ناظرہ پڑھے نہ اپنے نماز دے واجبات جان لے اگر عقیدہ علماء دا وہ جاہل بیان کر رہے فلانے دا عقیدہ ٹھیک ہے فلانے دا غلط ہے. میرے محترم آج تیرا رجب تو اپنے امام نال وعدہ کر فقط نشست و برخاست شک نہیں
محمد دا جشن مناونا آل محمد دی ملا نہیں آج نجف دے وادی نال وعدہ کر مولا وعدہ کر رہے ہیں اگلے 13 رجب تک تیرا ناج البلاغہ پڑھ کے آسان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں دو تاریخی حقائق جناب دے سامنے عرض کرنا چاہنا اساں آسان رستے دے عادی ہو گئے اساں شارٹ کٹ دے عادی ہو گئے آل محمد دے مذہبی شارٹ کٹ نہیں امیر المؤمنین دی ولایت حلال حرام دی چھٹی دا نام نہیں 13 رجب منا لینا بے عملی واسطے دلیل نہیں آل محمد دی محبت واجبات تو چھٹی دا نام نہیں آل محمد دی محبت اعمال دی قبولیت دا ذریعہ ہے آل محمد دی ولایت دا مطلب نماز دی معافی نہیں آل محمد دی ولایت دا مطلب ہے نماز دی قبولیت آل محمد دی محبت دا مطلب خمس و زکاة دی چھٹی دا نام نہیں آل محمد دی محبت حج قبول کرامن دا ذریعہ زکاة قبول کرامن دا ذریعہ لیکن میرے محترم خدا جانے ایسا کس طرف جا رہے خدا بہت سیاح کھوٹے ایک مجلس ہوئی ایک بزرگ بندے نے مکمل شرکیہ شعر پڑھیا اتنا بڑا شرکیہ شعر کہ جیسے بالکل جیسے کفر کوئی شاکی کا ایک بابا بیٹھا ہے اچھے نظریے دا بندہ اور یہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی وہ بابا اٹھے ہو سکے یار کوئی خوف خدا کرو آل محمد نام دے ان شعر بیان نہ کرو ان قرآن و حدیث تو قتل نہ کرو کم از کم آل محمد دا کلام پڑھ کے پتہ کرو جو شیعہ مذہب ہے گیا وہ سارا مجمع آکھے لگا بس کر بابا چپ کر پہ رہو وہ بابے مجمع نے یاد کر دیا کہ اسے کہ سارے ہی چمن ہو گئے ہو کوئی دسنا نہ ہوئے جو آل محمد دا دین کیا ہے یہ ہر بندہ ڈھول وگا کے 13 رجب منائندہ رہے کوئی دسنا نہ ہوئے جو 14 دی شریعت کیا ہے حکمہ فضل بطور دلیل پیش کرتا کہ دسا ڈھول وگا کے 13 رجب منامنا اتبل وگا کے 13 رجب منامنا رقص و سرود اور فعل حرام کر کے 13 رجب منامنا ایک فاسق و فاجر کا عمل ہے عبید شیعہ کا عمل نہیں سبحان اللہ بے شک 13 رجب تے ڈھول وگا کے 13 رجب منے سے 15 شعبان منے سے 18 ذوالحجہ منے سے غیر لوگی میں پتہ لگسی 14 دا تقدس کیا ہے آل محمد دی عظمت کیا ہے سبحان اللہ فصلی لربک وانحر فصلی لربک وانحر بطول جیسی بیٹی عطا کر کے اللہ جشن دا اندازی آپ دسائے میرے اللہ میرا میں پیغمبر میں بطول جیسی بیٹی عطا کر رہے ہیں خوشی منا شکرانہ ادا کر کیویں فصلی لربک وانحر نماز شکرانہ ہی ادا کر سبحان اللہ صدقہ و خیرات دے ونہر چھوٹا جانور ذبح کیتا ویندے اونٹ نہر کیتا ویندے علماء نے اشارہ کیتا ہے میرا پیغمبر جدا بیٹی بطول ہے تو صدقہ بھی تھوڑا نہ خدا نے صدقہ بھی زیادہ دے خدا بندے آدم نے دسا دیتا ہے یہ کا عطا کرا بطول بی بی دی ولادت بسعادت کی خبر دے کے اللہ دا سارے ڈھول نہ وگا تبل نہ وگا شہنائیاں نہ بجا فعل حرام نہ کر اپنے مذہب کو بدنام نہ کر آون علی نسلوں کو تباہ نہ کر اپنی بدماشی دی تسکین واسطے کوئی اور ذریعہ تلاش کر اپنی عیاشی دے سامان واسطے اپنا ڈیرا استعمال کر آل محمد دا مذہب بدنام نہ کر سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی 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 علی
میں ایک جملہ ذرا توجہ فرمائے سو بالکل تعصب دی ہے نا اتار کے آئے اگر کوئی محسوس کر جائے کوئی پرواہ نہیں رزق مل رہے نجف دے وادی دا صدقہ دیوان والا اللہ کل شین قدیر ہے رازق اللہ ہے صدقہ چودہ دا لیکن ذرا ایک بات میں غور نہ دسو کیا جشن مناونا عبادت نہیں عبادت ہے کیا جشن مناونا آل محمد کا ذکر کرنا آل محمد ولادت باسعادت خوشی مناونا عبادت نہیں کہ جشن منا کے آخر دے دعا کا منسی ہے میرے اللہ ساری عبادت قبول فرما یہ مطلب ہے ڈھولی عبادت ہے یہ مطلب ہے جشن کے جو ڈھول وگا رہے ہوئے توتیاں تے شہنائیاں تے رقص و سرود تے پھیلے حرام یہ بندہ کہ میرے اللہ ساری عبادت قبول فرما میں نے کائنات دا کوئی وضع دیکھا جیسے پھیلے حرام عبادت بن جائے بات پتہ تا کرنا مخرب کون ہے محسن کون ہے پتہ تا کرنا ڈرامہ کون کر رہے آل محمد دا مذہب کیا ہے پتہ تا کرنا منافقت کون کر رہے حقیقت کیا ہے سبحان اللہ نا خدا را جشن مناون دا انداز 13 رجب 15 شعبان 18 ذوالحجہ 4 شعبان نوا لباس سے بہتر کر مومنین دی دعوت کر کھانے تیار کر فقراء تک پہنچا مساکین تک پہنچا رشتہ داراں دی دعوت کر ہمسایاں تک کھانے پہنچا غرباء تک کھانے پہنچا کہ بے لباس تو لباس پوا کہ بھوکے نو کھانا کھلا کہ پیاسے نو پانی پلا اولاد نو نال لا کے صبح صبح دو رکعت نماز شکرانہ ادا کر جدا معصوم خطر بچھی 15 شعبان نو بابا نوا لباس کیوں آج دو رکعت نماز شکرانہ کیوں آج دعوت کیوں آج ضیافت کیوں آج کھانے کیوں آج صدقہ و خیرات کیوں اس نے معصوم خطر دا منہ چوم کے دسا بیٹا آج ہے 15 شعبان آج نرگس خاتون دی ہوئی جائے سارا زمانے دا امام آج اللہ نے وہ امام عطا کی ہے جیسے وجود نے صدقے کائنات قائم ہے تے رزقی کھا رہی ہے تاکہ معصوم ذہن تے نقش ہو جائے 15 شعبان دی اہمیت کیا ہے یوسف زہرا دی عظمت سبحان اللہ لوگا تک پہنچا میں جملہ قدر آنا امیر المومنین نے گناہوں کو بچن واسطے بڑے عجیب اندازے غالباً میں کسی شب جمعہ میں بھی یہ جملہ کر گیا کیڑا بندہ ہے جڑا نہ جانتا ہوئے جو جھوٹ گناہ ہے بندہ جڑا جھوٹ تو گناہ نہ سمجھتا ہوئے بلکہ پیغمبر نے فرمائے اگر سارے گناہ ہی کمرے تے رکھو اس کمرے نو تالے لاؤ فرمایا اس گناہ والے کمرے دے تالے دی چابی دلائیں جھوٹ کیا بات کوئی دنیا دا شخص نہیں جڑا جھوٹ تو گناہ نہ سمجھتا ہوئے لیکن ذرا امیر المومنین دے سمجھاون دا انداز دیکھیں حسنین دا بابا حقلہ مار کے آخر ہے او بندگان خدا میرے آقا فرمائے او بندگان خدا امیر المومنین آقا فرمائے گناہ سمجھ کے دے چھوڑے دے اپنی عزت دی خاطر دا جھوٹ چھوڑ دیو سبحان گناہ نہیں سمجھے دے اپنی اور دوسرے مقام میں میرے آقا فرمائے گناہ سمجھ کے دے چھوڑے دے اپنی عزت نفس بچاون نہیں خاطر نہ وعدہ خلافی چھوڑ دے وعدہ خلاف کی کوئی عزت ہوں دی وعدہ خلاف کے گوڑے دا کوئی مقام ہوں دے اور تیسرے مقام میں میرے آقا فرمائے اللہ سردار بنائے نہ قبیلے دا گھر دا برادری دا بستی دا قوم دا فرمایا قوم دا سردار شراب نہ پیوے گھر دا سردار شراب نہ پیوے اور جی میں وجہ کر سا لیکن میں نے ایک مثالات کرا خدا نہ خواستہ کوئی بات وقت شراب پیتی میں نہ ہوئے نا دیا مطلع تے بیوی دی کوشش ہو رہی ہے کدی یہ گھروں باہر نہ میں دادا نشے دی حالت جے آمی بیز دو سی نام سامی بیز نہ کرے سی شراب پیتی میں نہ ہوئے نوکران دی ملازم دی رعایا دی کوشش ہو رہی ہے اتھائیں گڈیج پہ آرانگا اتھائیں کمرے پہ آرانگا جب تک نشہ نہیں اترتا یہ بندے آنے متھے نہ لگتا نا انہوں سملینے والے انہیں نوکر ہون بات دی سمجھا سی امیر المومنین آقا فرمائے اللہ قبیلے تے قوم دا سردار بنائے نا تو شراب نبی میں کیوں میرے آقا فرمائے دیں جائیں رعایا سنبھالنی آئی گی انہوں رعایا سنبھالنی ودی ہوئے بڑھسی کیا جائیں برادری سنبھالنی آئی انہوں برادری سنبھالنی ودی ہوئے جائیں گھر کجڑا انہوں بیوی کجڑی ودی ہوئے
اس گھر کا کیا بنسی، اس قوم کا کیا بنسی۔ بانی ہونا تو بڑا مقام ہے، متولی ہونا تو بڑا مقام ہے، آل محمد دا ذکر کرامن والے دا تو بڑا مقام ہے، تے یہ بانی ڈھول وگا میں لگ پہ اس قوم دا بنسی کیا۔ یہ تیرا رجب دے شہنائیاں دے فیلے حرام ہونا رہا، تیرے مذہب دے اگیچی ہوئے جنہا آپ حالا ہاتھی نہیں کھولے، تیرے مذہب دے سیاہ سفید مالک ہوئے جنہا دا پتہ ہی کوئی نہیں جو انہاں دا مذہب کیا ہے، مگر تقریب کاریاں کر 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 کے حلال نو حرام، حرام نو حلال اپنے پیٹ دے مردے نہیں کھاتے، ہر بد اخلاقی مذہب دے نام دے 14 دے متھے دینے لگ سے۔ جڑی علی دی دی بازار شام میں لوگ نچنے رہے، ڈھول وگیندے رہے، تے ڈھونڈی رہی علی دی دی تیرا رجب تے تے ڈھول وگایا، فاتح شام بھی راضی ہو سی۔ اس واسطے میں جو رات کر گیا، گناہ سمجھ کے نہیں چھوڑے دا، عزت دی خاطر جھوٹ چھوڑ دے، گناہ سمجھ کے نہیں چھوڑے دا، عزت نفس دی خاطر جھوٹ چھوڑ دا، خلافی چھوڑ دے۔ میں آدھا ڈھول گناہ نہیں سمجھے دا، اپنے مذہب دے 14 دی عزت دی خاطر نہ چھوڑ دے۔ غیر ایندن آنکھیں جو انہاں دا مذہب یہ ہے، غیر ایندن آنکھیں جو شیعہ دا کردار ہے، آئیں تھوڑی تعداد ہوئے، کوئی تا ہوئے دسن والا جو 14 دی سیرت کیا ہے، آل محمد دا مقام کیا ہے، خوشی مناون دا انداز کیا ہے۔ دعا ہے کریم اللہ 14 دی سیرت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم حلال نو حلال سمجھن دی، حرام نو حرام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم 14 دے دین اور شریعت دے عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت دی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاک ذکر دا صدقہ کائنات دے علیم خالق کہ جینے محبت عطا فرمائے، انہیں مردے لے نجف دے والی دی محبت دی عطا فرمائے، زیارت بھی عطا فرمائے، اور سب تو بڑی دعا ہے اس محبت کو اللہ ساڑیاں نسل جاری فرمائے، قیامت تک واسطے ساڑیاں اولادا حسین دی ماں و صدیق کبرا بندی عرمین نبی دی دینو بطولے ادھرا منن والے ہومین، اور آل محمد دے دسے طریقے دے مدامے انہاں دی خوشی نال خوشی اور انہاں دے غم نال غم مناوان دی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگا دامے درامے سخنے آئی اس جشن حصہ لے، مالک انہاں نو اجر جزیل عطا فرمائے، مالک انہاں نو دنیا و آخرت دی کامیابی عطا فرمائے۔ کریم اللہ اس جشن دے بانیاں، اس امام بارگاہ دے بانیاں پھر اس دار فانی کو چلے گئے، مالک انہاں نے درجات بلند فرمائے، شفاعت دے سیدہ نصیب فرمائے، اور خصوصاً تیرا رجب تو آون والی ہستی دا صدقہ میرا مالک جتنے مومنین بے اولاد اللہ جیمن والے فرزند عطا فرما، مولود کعبہ دا صدقہ میرا مالک انہاں جھولیاں آباد فرما، اور تیرا رجب نو روحانی مریضہ واسطے معالج بن کے آون والی ہستیاں دا صدقہ میرا مالک مریضان نو صحت کلی عطا فرما، خصوصاً سارے برادر شیخ افسر نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، لباس صحت و عافیت عطا فرما، ڈھیر سارے دکھی روزانہ دعائیں ذمہ لینے میرا مالک تیری ذات بہتر جان دیئے، انہاں تمام مریضانوں اس تیرا رجب دیا خوشیاں دا صدقہ لباس صحت و عافیت عطا فرما۔ کریم اللہ علیہ اللہ کی عزت و عظمت دا صدقہ جتنے لوگ اپنے اولاد کے معاملات، تعلیم، رشتے، منازل، سفر واسطے پریشان ہیں، مالک انہاں پریشانیاں دور فرما۔ کریم اللہ 12ویں آقا دے ظہور تعجیل فرما، سن یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما، آل محمد دا شان فرمان اور تعلیمات پڑھن دی اور انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد مولی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جشن جاری راسی میرے بعد پڑھن والے صاحب موجود ہیں، میں تبرک دعا منگوائیے، انہاں تمام دعائی دی قبولیت واسطے بلندر صلوات